کہ دوست تمہارا وہ ہو جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. تو کیا میرے دوست ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر مجھے خدا یاد آتا ہے؟ یا اگر ان کو دیکھ کے خدا یاد نہیں آتا تو میں ایسا ہوں کہ انہیں مجھے دیکھ کر خدا یاد آئے؟ تو میں کب ایسا ہوں گا؟ میں کب ایسا ہوں گا کہ جسے کربلا بلائے اور پھر وہ واپس نہ جائے؟ یہ وادی ہے نا، میں نے آپ کو کہا عزیزان محترم. بہرحال یہ اہل بیت کا ذکر، یہ ان کے در کی غلامی، یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ بڑے بڑے خطا کار کو بچا کے لے جاتا ہے. اور اگر ہم بہت اچھا عمل نہیں ہے تو مایوس نہ ہو، لیکن جب اس در پہ آ گئے تو پھر اس در کو چھوڑ کر نہیں جایا جا سکتا. محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. وہ یہ نام ایسے ہیں، یہ ہستیاں ایسی ہیں. علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جنہوں نے الغدیر لکھی، جو کتاب مولا کائنات کی فضائل میں لکھی گئی، ہر چیز کو انہوں نے اس میں جو ہے وہ نقل بند کیا، قلم بند کیا، ہر چیز کو. انہیں پتہ چلا کہ جو ہے وہ بغداد میں کوئی پروفیسر ہے جو امام پر کتاب لکھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں جاؤں دیکھوں یہ کیا کتاب لکھ رہا ہے، کہیں کو غلط چیز نہ لکھ دے کہ جس سے بعد میں کل کو مشکلات ہوں. میں اس کے گھر گیا، جیسے ہی کہا میں اس کے گھر گیا تو میں داخل ہی ہوا تھا تو اس کے پیچھے گھر والوں کے کمروں سے خوشی کی کوئی ایک، جیسے کوئی خوش ہوتا ہے، جشن ہوتا ہے، ویسی آواز آئی. میں اندر گیا، میں نے اس سے پوچھا، سوال کیا کہ تم لکھ رہے ہو تو تم فضائل لکھ رہے ہو، کیا مناقب مولا کائنات لکھ رہے ہو؟ تو کہتا ہے فضائل کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ مثلاً علی مال حق و حق مال علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. تو کہا کہ خب یہ کوئی فضیلت تو نہیں. کہا کیوں؟ کہا یہ تو حضرت عمار کے لیے بھی ہے کہ عمار مال حق و حق مال عمار. تو علامہ امینی فرماتے ہیں کہ تم نے حدیث پوری نہیں پڑھی. آگے عمار کے لیے جو اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں حق جاتا ہے عمار وہاں جاتا ہے، مگر مولا کائنات کے لیے ایسا نہیں ہے. کہا جہاں جہاں علی جاتا ہے وہاں وہاں حق جاتا ہے. تو جب اس نے انہوں نے گفتگو کی تو وہ کھڑا ہو گیا، پروفیسر تھا. کہا کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہا آپ نے گفتگو ایسی کی ہے، فضیلت ایسی بیان کی ہے کہ واجب ہے اس کے اوپر انسان کھڑا ہو جائے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے گفتگو کی، جب مجھے مطمئن ہو گیا یہ صحیح چیز لکھے گا، میں جانے لگا. جب میں نکلنے لگا تو میں نے اس سے سوال کیا کہ جب میں آپ کے گھر آیا تھا تو آپ کے اہل خانہ سے ایک خوشی کی لہر تھی، کیا تھا؟ تو کہتا ہے کہ میری جو بیٹی ہے نا وہ شدید مریض ہے، بیمار ہے، اور اس کا مرض ایسا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن جب بھی کوئی مولانا شیخ آتا ہے تو وہ ایک دعا لکھ دیتا ہے، اور جو ہمارا مولانا ہے، جو ہمارا شیخ ہے، وہ دعا لکھ دیتا ہے اور یہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو جب بھی وہ آتا ہے تو گھر والوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو کیونکہ آپ بھی مولانا تھے تو گھر والے سمجھے کہ شاید شیخ آئے ہیں تو اس لیے خوش ہوئے. تو یہاں علامہ فرماتے ہیں اگر میں کچھ لکھ کے دے دوں تو ہاں کیوں نہیں. تو انہوں نے پرچہ اٹھایا اور اس پرچے پہ لکھا علی اور اس کو لپیٹ دیا اور کہا کہ یہ اپنی بیٹی کے پاس رکھ دیجیے گا. اور امام سے متصل ہوئے، کہا مولا حوالہ بھیجا ہے، اگر بچی ٹھیک نہ ہوئی تو یہ کھول کے دیکھیں گے لکھا کیا تھا. عزیزان محترم پھر بعد میں انہیں پتہ چلا بچی بالکل ٹھیک ہو گئی. یہ نام ایسا ہے جو نام جنت اور جہنم کو تقسیم کرتا ہو، جو میزان الاعمال ہو، جو حوض کوثر میں کوثر پلانے والا ہو. اگر ہم اس کی اطاعت کریں تو ہم کیسے ہو جائیں گے؟